يا من له صبري وكل شكايتي وبقربه كم تنجلي أشجاني. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. معزز ناظرین و سامعین، پروگرام پیغام ہدایت میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین کرام، جب انسان اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے تو وہ انتہائی عاجزی کے مقام پر چلا جاتا ہے. سجدہ عاجزی کا نام ہے، انکساری کا نام ہے. جب کوئی اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے تو گویا وہ اپنا جمال، اپنی زینت، اپنا حسن، اپنا وقار، سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں زمین پہ رکھ دیتا ہے. جب کوئی پیشانی خاک آلود کرتا ہے، جیسے جیسے وہ زمین کی طرف جھکتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے وہ بلند ہوتا جاتا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے اس وقت وہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. صبح سے شام تک تمام معاملات میں سجدے کا لمحہ وہ لمحہ ہے جب بندہ اپنے خالق کے قریب تر ہو جاتا ہے. اور جب بندہ سجدہ میں ہوتا ہے تو اس وقت اپنے رب کی تسبیح کرتا ہے ان الفاظ کے ساتھ: سبحان ربی الاعلی. اور رکوع بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا نام ہے. اس میں بھی ہم تسبیح پڑھتے ہیں: سبحان ربی العظیم. سبحان اللہ، اللہ کی سبوحیت، اللہ کی پاکی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی جو سبوحیت کا ذکر ہے وہ 72 مرتبہ آیا ہے. 72 مرتبہ اللہ کی پاکی کا ذکر آیا ہے. اس کے علاوہ 7 صورتیں ایسی ہیں کہ جنہیں مسبحات کہا جاتا ہے، یعنی جن صورتوں کا آغاز اللہ کی پاکی کے ساتھ کیا گیا ہے، جن کی ابتدا اللہ کی پاکی کے بیان کے ساتھ کی گئی. 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل، پہلی آیت، فرمایا: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی آخرہ. اس کے علاوہ 28ویں پارے میں سورہ الحدید کا آغاز کیا تو فرمایا: سبح للہ ما فی السماوات والارض. اور 27ویں پارے میں تو 4 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کا آغاز سبوحیت کے ساتھ کیا گیا. سورہ حشر کا آغاز کیا تو فرمایا: سبح للہ ما فی السماوات والارض. پھر سورہ جمعہ کا آغاز کیا تو فرمایا: یسبح للہ ما فی السماوات والارض. پھر سورہ صف کا آغاز کیا تو فرمایا: سبح للہ ما فی السماوات والارض. اور سورہ تغابن کا آغاز کیا تو فرمایا: یسبح للہ ما فی السماوات والارض. اور پھر آخری پارے میں سورہ اعلیٰ کا آغاز کیا تو فرمایا: سبح اسم ربک الاعلیٰ. تو 7 صورتیں ایسی ہیں جنہیں مسبحات کہا جاتا ہے. اب یہ تحقیق طلب بات ہے اور اللہ کی حکمتیں ہیں کہ مسبحات صورتوں کی تعداد بھی 7، ہفتے کے دن بھی 7، آسمان بھی 7، قرآن کی منزلیں بھی 7، اور بیت اللہ کے طواف کے چکر بھی 7، صفا مروہ کی جو سعی کی جاتی ہے اس کے جو پھیرے ہیں وہ بھی 7 ہیں. تو 7 کے عدد میں کیا خاص بات ہے؟ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں. تو 7 وہ صورتیں ہیں جنہیں مسبحات کہا جاتا ہے. یہ جتنے الفاظ ہیں، یسبح، سبح، سبحان اللہ، سبوحیت، یہ جتنے الفاظ ہیں ان کا مادہ ایک ہی ہے اور اس کا معنی ہے اللہ کی پاکی. ہم نماز کا آغاز بھی کرتے ہیں تو اللہ کی پاکی سے کرتے ہیں: سبحانک اللہم و بحمدک. اس سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کی پاکی کا مطلب کیا ہے، اللہ کس چیز سے پاک ہے. فرمایا: تنزیہ اللہ عن النقائص. اللہ ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر خامی سے پاک ہے. وہ ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ذات ہے. اللہ کی پاکی بیان کریں تو اس سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. یہ جو ہمیں حکم ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا کہ صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، اس میں ہمارا فائدہ ہے.
چونکہ ہم اللہ کی تسبیح نہ بھی کریں تو اللہ کی شان عزت میں فرق کوئی نہیں پڑتا. اس کی تسبیح نبی بیان کرتے رہے، ملائکہ فرشتے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اور فرشتوں نے تو ازل کے روز عرض کیا تھا پروردگار نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تو آدم کو بنا رہا ہے ہم تیری عبادت کرنے والے ہیں، ہم تیری تسبیح کرنے والے ہیں. تو اگر ہم اللہ کی تسبیح کریں، اللہ کی پاکی بیان کریں، تو اس میں اللہ کا نہیں ہمارا فائدہ ہے. جو اللہ کی پاکی بیان کرے گا اللہ اسے گناہوں سے پاک فرما دے گا. جو اللہ کی پاکی کو بلند کرے گا اللہ اسے گناہوں سے پاک فرما دے گا. اللہ کی سبوحیت بیان کریں، اللہ کی پاکی کو بیان کریں، اللہ پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. تسبیح کرنے سے مشکلات آسانیوں میں بدل جاتی ہیں، مشکل سے مشکل کام آسانی میں بدل جاتا ہے اگر اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی سبوحیت بیان کریں. قرآن مجید اٹھائیں حضرت جناب یونس علیہ السلام، یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں. انہیں اللہ نے 40 دن کے لیے مچھلی کے پیٹ میں رکھا تھا. جناب یونس 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جناب یونس علیہ السلام کو صرف 40 دنوں کے لیے تو مچھلی کے پیٹ میں نہیں رکھا تھا، بلکہ اللہ نے قیامت تک کے لیے مچھلی کے پیٹ میں رکھا تھا. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، فرمایا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. فرمایا یونس کو ہم نے قیامت تک کے لیے مچھلی کے پیٹ میں رکھا تھا. تو جب جناب یونس قیامت تک کے لیے مچھلی کے پیٹ میں ڈالے گئے تو 40 دنوں بعد اللہ نے نکالا کیوں ہے؟ اللہ نے اس راز سے خود ہی پردہ اٹھا دیا. فرمایا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. فرمایا وجہ یہ تھی کہ یونس میری تسبیح بیان کرتا رہا ہے. 40 دن مچھلی کے پیٹ میں آپ یہ تسبیح پڑھتے رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اللہ نے وہ مشکل آسان کر دی، 40 دنوں بعد مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا. تو تسبیح کرنے سے مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. جب آپ کے وصال کا لمحہ قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور فرمایا 950 سال میں نے دنیا میں گزارے ہیں، اب اپنے پروردگار سے ملاقات کا وقت ہو گیا ہے، تو میں تمہیں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں. فرمایا پہلی بات میرے بیٹو کبھی بھی توحید کا دامن نہ چھوڑنا، توحید کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا، کبھی بھی توحید کو نہ چھوڑنا. اور دوسری بات فرمایا اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہنا، اللہ کی پاکی بیان کرتے رہنا. بیٹوں نے عرض کیا ابا جان اس موقع پر آپ تسبیح کرنے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ تو فرمایا اللہ جو آسمانوں سے رزق کے دروازے کھولتا ہے، وجہ یہ ہے اہل زمین اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اگر زمین سے اللہ کی تسبیح بیان کرنا بند کر دیا جائے رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. زمین اجناس نہیں دیتی، زمین اپنی نعمتیں نہیں اگلتی. یہ جو اجناس ہیں، پھل ہے، یہ جو ہم اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں اللہ کیوں عطا کر رہا ہے؟ اہل زمین اللہ کی تسبیح جو بیان کرتے ہیں. اب حدیث مبارکہ کی طرف آئیں تو بے شمار احادیث ہیں. مثلا حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے امام الانبیاء نے فرمایا ابو ذر میں تمہیں ایسی خبر نہ دوں الا اخبرک باحب الکلام الی اللہ، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ اللہ کو سب سے خوبصورت کلام کون سا پسند ہے، اللہ کی بارگاہ میں محبوب کلام کون سا ہے؟ عرض کیا اخبرنی، یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے. قال سبحان اللہ. فرمایا جو سبحان اللہ کہتا ہے یہ کلام اللہ کو بڑا پیارا ہے، یہ کلام اللہ کو بڑا پسند ہے. یہی وجہ ہے کہ جب شب معراج امام الانبیاء واپس آ رہے تھے تو واپسی پر بھی نبیوں سے ملاقاتیں ہوئیں. جناب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یہ جد الانبیاء ہیں، 40,000 نبیوں کے باپ ہیں. عرض کہ یا رسول اللہ آپ شب معراج آج میری طرف سے اپنی امت کے لیے ایک تحفہ لے کر جائیں جو آپ انہیں عطا فرمائیے گا. یہ جو تسبیح سنانے لگا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے امت محمدیہ کو تحفہ عطا کیا. یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے ایک تحفہ لے کر جائیں، اور وہ تحفہ کیا تھا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ تحفہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے امت مسلمہ کی طرف بھیجا ہے. اور امام الانبیاء کی حدیث ہے، فرمایا 2 کلمے زبان پر بڑے ہلکے ہیں
میزان پر بڑے وزنی ہیں اور اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ دو کلمے جو زبان پر ہلکے ہیں، میزان پر بڑے بھاری ہیں اور رحمان کو بڑے پسند ہیں۔ یا رسول اللہ وہ کون سے کلمے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ تسبیح ہمیں بطور تحفہ بھیجی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام خود اللہ کی تسبیح سے کتنی محبت کرتے تھے کہ ایک دن فرشتوں نے عرض کیا پروردگار تیرے نبی ابراہیم کے پاس مال بڑا ہے، بکریاں بڑی ہیں اور مال و دولت کی بڑی کثرت ہے، بکریوں کے ریوڑ ہیں۔ اللہ نے فرمایا بے شک ابراہیم کے پاس مال و دولت بڑا ہے، پر ابراہیم کا دل ہر وقت میری یاد میں مستغرق رہتا ہے۔ اور فرشتے اترے اللہ کی اذن سے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینے، انسانی شکل میں اترے، اور ایک جگہ جہاں ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے وہاں منتظر ہیں۔ کیا دیکھا؟ ابراہیم علیہ السلام آ رہے ہیں۔ فرشتوں نے باواز بلند اللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ تسبیح تراویح ہے جو ہم ہر تراویح کی 4 رکعت کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں، وہ تسبیح فرشتوں نے پڑھی۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار۔ یہ آگے ہم دعا بھی شامل کر لیتے ہیں۔ تو تسبیح فرشتوں نے پڑھی، ابراہیم علیہ السلام نے تسبیح سنی، دوڑے دوڑے آئے اور آ کر کہا اے مسافرو، تم ابھی ایک تسبیح پڑھ رہے تھے، میرے رب کا نام بلند کر رہے تھے، ذرا وہ تسبیح تو مجھے دوبارہ سناؤ۔ فرشتوں نے کہا، جو انسانی شکل میں تھے، کہا پہلے ہم نے جو تسبیح پڑھی تھی وہ اپنی مرضی سے پڑھی تھی، اب آپ کی خواہش ہے، آپ کی ڈیمانڈ ہے، اب ہمیں کچھ دیں گے تو ہم تسبیح پڑھیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ریوڑ کی طرف دیکھا، فرمایا لو آدھی بکریاں تمہاری ہو گئیں، آدھا ریوڑ تمہارا ہو گیا، بس تم مجھے میرے رب کا نام سناؤ۔ فرشتوں نے 2 بار تسبیح پڑھی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، خلیل ہیں، اللہ کے عارف ہیں، تو تسبیح سن کے لطف آیا۔ آپ نے کہا فرشتوں 12 یعنی تیسری بار تسبیح پڑھو۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ اب کچھ دیں گے تو پڑھیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لو باقی آدھا ریوڑ بھی تمہارا ہو گیا، لو یہ باقی بکریاں بھی تمہاری ہو گئیں، بس تم مجھے میرے رب کا نام سناؤ۔ فرشتوں نے تیسری بار تسبیح پڑھی، اور لطف آیا اور مزہ آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایک دفعہ پھر میرے رب کی تسبیح پڑھو۔ فرشتوں نے کہا آپ کے پاس جو کچھ تھا آپ نے وہ ہمیں دے دیا ہے، اور آپ کے پاس کچھ بچا نہیں، اب کیا دیں گے جو تسبیح سنائیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں تمہارے وجود بڑے نازک ہیں، تم بڑے نازک اندام ہو، اور بکریاں سنبھالنا بڑا مشقت والا کام ہے، بکریاں چرانا، بکریاں سنبھالنا بڑا مشکل کام ہے، اور تمہارے وجود بڑے نازک ہیں۔ بکریاں میں نے تمہیں ساری دے دی ہیں، تمہیں بکریاں چرانے کے لیے کسی چرواہے کی ضرورت بھی ہوگی، کسی آجڑی چرواہے کی ضرورت ہوگی، تو تم اس طرح کرنا، تم میرے رب کی تسبیح بیان کرتے رہنا، میں تمہاری بکریاں سنبھالتا رہوں گا، میں تمہارا آجڑی بن جاؤں گا، میں تمہارا چرواہا بن جاؤں گا، بس تم میرے رب کا نام سناتے رہنا۔ تو تسبیح سے نبیوں نے محبت کی ہے۔ جو صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے وہ نبیوں کے طریقے پہ چل رہا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ آپ جب مصر کے بادشاہ بنے تو مصر میں قحط آ گیا، بارشیں نہیں ہوئیں، خشک سالی ہوئی، فصلیں خراب ہو گئیں۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ اہل مصر سے کہو کہ سارے بیت المال کے دروازے پر آ جائیں اور اپنے اپنے گھر کے افراد کے مطابق مجھ سے غلہ لے جائیں، اجناس لے جائیں، یہ گندم مکئی جو اس دور کا غلہ تھا وہ مجھ سے لے جائیں۔ لوگ آتے رہے، اپنے گھر کے افراد بتاتے، میرے گھر میں 6 افراد ہیں، میرے گھر میں 4 افراد ہیں، اس حساب سے غلہ لے کے جاتے رہے۔ اتنے میں ایک نوجوان آیا، اس نے اپنے حصے کا غلہ لیا، ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ لوگ آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے۔ جب بیت المال کا دروازہ بند ہونے لگا تو جناب یوسف علیہ السلام نے اس جوان کی طرف دیکھا، فرمایا بیٹا تم نے تو غلہ لے لیا تھا، تم واپس کیوں نہیں گئے؟ کیا تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ کیا میں تمہاری کوئی مدد کروں؟ تو اس جوان نے عرض کیا پیارے یوسف، آپ نے غلہ عطا کر دیا، اتنا ہی کافی ہے، لیکن آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟
فرمایا بیٹا نہیں، میں تو تجھے نہیں جانتا، میری تو تیرے ساتھ ملاقات ہی پہلی دفعہ ہو رہی ہے۔ اس جوان نے کہا جناب یوسف یاد کریں آپ پر کبھی کوئی الزام بھی لگا تھا، بی بی زلیخا نے کوئی الزام بھی لگایا تھا جس کی وجہ سے بغیر کوئی جرم کی آپ 12 سال مصر کے قید خانے میں رہے۔ جناب یوسف نے فرمایا ہاں مجھ پر الزام لگا تھا جس کی وجہ سے میں 12 سال مصر کے قید خانے میں رہا۔ تو اس بچے نے عرض کیا پیارے یوسف جب آپ پر الزام لگا تھا تو کیا اس وقت پنگوڑے میں لیٹے کسی بچے نے آپ کی پاکی بھی بیان کی تھی، آپ کی عصمت اور طہارت پر گواہی بھی دی تھی؟ یہ واقعہ قرآن میں ہے، 12واں سپارہ سورہ یوسف پڑھ لیں۔ جناب یوسف نے فرمایا ہاں جب مجھ پر الزام لگا تھا تو پنگوڑے میں لیٹے ایک شیر خوار دودھ پیتے بچے کو اللہ نے یہ طاقت عطا کی، اس نے میری عزت بیان کی، میری پاکی بیان کی۔ وہ جوان کہتا ہے میں وہی بچہ ہوں، میں وہی بچہ ہوں۔ آپ مصر کے قید خانے میں رہے اور پھر کئی سال بعد آپ مصر کے حکمران بن گئے، میں بھی جوان ہو گیا، میں وہی بچہ ہوں۔ جناب یوسف کی آنکھوں میں آنسو آگے بڑھے، اس جوان کا ماتھا چوما، اسے سینے سے لگایا، اسے گھر لے گئے، اسے کھانے کھلائے اور تحفے عطا فرمائے۔ جب وہ جوان جناب یوسف کے کاشان نبوت سے نکلا، ان کے گھر سے نکل رہا تھا، اللہ نے وہی نازل کی پیارے یوسف غلہ لینے تو ہزاروں آئے تھے لیکن اس جوان کے ساتھ اتنا پیار کیوں کیا ہے، اس جوان سے اتنی محبت کیوں کی ہے، اسے اپنے گھر میں لے آئے، اسے تحفے بھی عطا فرمائے۔ تو جناب یوسف نے عرض کیا پروردگار یہ وہ ہے جس نے میری پاکی کو بیان کیا تھا، جس نے میری طہارت کو اور میری عصمت کو بیان کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا پیارے یوسف جو آپ کی پاکی بیان کرے آپ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، جو میری پاکی بیان کرے میں بھی اس سے خوش ہو جاتا ہوں۔ جو آپ کی پاکی بیان کرے آپ اسے اپنے گھر میں لے آتے ہیں، اور جو میری پاکی بیان کریں میں انہیں اپنے رضا والے گھر یعنی جنت میں داخل کروں گا۔ جو آپ کی پاکی بیان کرے آپ اسے تحفے اور نعمتیں عطا کرتے ہیں، جو میری پاکی بیان کریں گے میں بھی ان کے لیے جنت میں نعمتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ تو تسبیح کرنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، تسبیح کرنے سے اللہ کی رضا ملتی ہے، تسبیح کرنے سے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور تسبیح کرنے سے رحمتوں برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، اب وقت ہوتا ہے ہمارے پروگرام کی دوسری نشست کا، سوال و جواب کی نشست۔ جو سوال آپ لوگوں نے ہمیں بھیجے ہیں ان کے جواب آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ آپ جو سوال ہمیں بھیجتے ہیں اس فورم پر ان کے جواب دیے جاتے ہیں۔ تو احباب نے کچھ سوال بھیجے ہیں، اس سوال اور ان کے جواب سماعت فرما لیں۔ کس دوست نے سوال پوچھا ہے کہ ہمارے ہاں چھوٹی بچیوں کو فراق وغیرہ پہنائے جاتے ہیں، یعنی ایسا لباس پہنایا جاتا ہے جس سے ٹانگیں بری نہ رہتی ہیں، تو بچی کو کس عمر میں مکمل لباس پہنانا چاہیے اور بچی کس عمر میں بالغ ہوتی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ 9 سال سے لے کر 15 سال کی عمر بچے کی بلوغت کی عمر ہے۔ 9 سال سے لے کر 15 سال کی عمر تک اگر اس کے کوئی بلوغت کے آثار ظاہر ہوں، مثلا حیض آ جائے یا دیگر آثار ظاہر ہوں، تو بچی بالغ کہلائے گی۔ وہ 9 سال ہو، 10 ہو، 11 ہو، 12 ہو، 13 ہو یا 14 ہو، اگر اس دوران 15 سال تک اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں تو بچی بالغ ہو جائے گی، اور اگر اس کے آثار ظاہر نہیں ہوتے تو 15 سال کی بچی کو باہر صورت بالغ ہی سمجھا جائے گا۔ ہمارے ملکی قانون کے مطابق تو 18 سال کی بچی کو بالغ سمجھا جاتا ہے، لیکن شرعی نقطہ نظر سے 9 سے 15 سال کی عمر یہ بلوغت کی ہے۔ 15 سال تک جب بھی آثار ظاہر ہو جائیں، 9 کے بعد اور 15 سال تک، ان درمیانی 5-6 سالوں میں جب بھی بلوغت کے آثار ظاہر ہوں، بچی بالغ کہلائی جائے گی اور بالغوں والے تمام احکامات لاگو ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آثار ظاہر نہیں ہوتے تو پھر 15 سال کی جو بچی ہے وہ بالغ کہلائی جائے گی۔ اب رہا آپ کے سوال کا یہ حصہ کہ بچیوں کو ایسا لباس پہنایا جاتا ہے مثلا فراق وغیرہ جس سے ٹانگیں بری نہ رہتی ہیں، تو کس عمر میں فراق پہنانا چاہیے؟ 9 سے 15 کی عمر تو میں نے آپ کو بتا دی ہے، لیکن لباس کی احتیاط کہاں سے شروع کرنی چاہیے؟ از حد کوشش کریں کہ شروع سے ہی بچیوں کو مکمل لباس پہنائیں، مکمل لباس۔ لیکن یہ جو 7 سال سے لے کر 9 سال کی عمر ہے اسے مشتہات کہتے ہیں۔
یعنی بچی اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ اسے دیکھنے کے بعد کسی کے بھی دل میں برا خیال آ سکتا ہے۔ یہ جو 7 سے 9 سال کی عمر ہے، کم از کم 7 سال سے یا 6 سال سے آپ بچی کو مکمل لباس پہنانا شروع کر دیں۔ ویسے سب سے بہتر تو یہی ہے کہ آپ شروع سے ہی بچی کو مکمل لباس پہنائیں۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ام السادات، ملکہ ممکنات، عفت مآب، رفت نواز، حضرت سیدہ خاتون جنت، سیدہ نساء العالمین، سیدہ نساء الجنہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا ایک بڑا معروف فرمان ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ اپنی بچیوں کو چھوٹی عمر میں ہی پردہ کرنا سکھا دو اور نامحرموں سے دور رکھو، تاکہ بڑا ہونے پر انہیں نامحرم چہروں سے نفرت ہو جائے۔ اور یقین جانیے اس وقت جو ہماری صورتحال ہے نا ملک پاکستان کی، اور صرف پاکستان نہیں، ہندوستان کے حالات، وہاں تو الامان والحفیظ، اور دنیا کے جو حالات ہیں، یقین جانیے اس وقت بڑی نازک صورتحال ہے، بالخصوص بچیوں کے حوالے سے۔ خدا را، میں ایک طالب علم ہوں دین کا، یہ میرے بندے ہوئے ہاتھ دیکھیں، ان کلیوں کو آپ نے خود بچانا ہے، ان کلیوں کی حفاظت کریں، اپنی بچیوں کی حفاظت کریں، ورنہ یقین جانیے آپ کے دروازے کے باہر بھیڑیے پھر رہے ہیں، انسانی شکل میں کتے پھر رہے ہیں، اور جو حالات خبریں ہم سنتے ہیں تو وہ تو پڑھ کے دل کانپتا ہے۔ بھیڑیے گھر سے باہر کیا، گھر کے اندر بھیڑیے موجود ہیں۔ یہ جو طرح طرح کی ہم خبریں سنتے ہیں، میں خود 3 بیٹیوں کا باپ ہوں، اور یہ منظر بیان کرتے ہوئے کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے کہ جب ہم سوشل میڈیا پر معصوم کلیاں دیکھتے ہیں، 4 سال، 6 سال، 7 سال کی عمر، اور پھر 7 اندوہناک واقعات پڑھتے ہیں، تو یقین جانیے ساری رات پھر نیند نہیں آتی، اور پھر دل ڈرتا ہے۔ میں جذبات کی طرف نہیں جانا چاہتا، اس معاشرے میں زینب جیسی بیٹی بھی، اور اس معاشرے میں کلیوں کو مسئلہ گیا ہے، اور وہ لوگ درندے ہیں، انسان کہلانے کے حقدار نہیں۔ میں چونکہ ایک باپ بھی ہوں، والد بھی ہوں، میری اپنی 3 بیٹیاں ہیں، تو اس لیے میرا دل اس معاملے میں بڑا ڈرتا ہے دنیا کے حالات دیکھ کر۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، خدا را ان کلیوں کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، اپنی بیٹیوں کی آپ حفاظت کریں، انہیں پردے کے آداب سکھائیں، انہیں 3-4 سال کی عمر میں یہ سکھا دیں کہ ٹھیک ہے رشتوں کا تقدس ہے، چچا ہے، تایا ہے، ماموں ہے، خالو ہے، یا کوئی ایسا رشتہ ہے، لیکن ہر کسی کی گود میں چھلانگ لگا کر بیٹی کو بیٹھنے سے روکنا چاہیے۔ آپ چھوٹی عمر میں بچیوں کو حفاظت کا درس دے دیں، پردے کی تلقین کریں، احتیاط کر لیں۔ ہمارے ہاں احتیاط نہیں کی جاتی، ہم کہتے ہیں کیا ہے بچی 8-9 سال کی، بچی تو ہے، یہ باہر کونے والی دکان سے کوئی سامان لے آئے گی، بچی تو ہے۔ یہ اگر آپ نے کسی رشتہ دار کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے اسکول چلی جائے گی، بچی تو ہے۔ وہ بچی آپ کے لیے بچی ہے، اوروں کے لیے بچی نہیں۔ اس لیے میں نے بات جذبات کی طرف چلی گئی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنی بچیوں کو چھوٹی عمر میں پردہ کرنا سکھائیں اور احتیاط سکھائیں، اور ان کے دل میں شرم و حیا پیدا کریں، اور اس کا سب سے خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ بچپن میں اپنی بچیوں کو پاس بٹھا کر، بالخصوص ماؤں کا یہ کام بنتا ہے کہ گھر کے کام کاج کے دوران پاس کھیلتی بچی کو کسی بہانے سے سیدہ خاتون جنت کا ذکر کریں، سیدہ زینب کی پردہ داری جو کربلا اور کربلا کی بات تھی اس کا ذکر کریں، بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم، بی بی زینب جو رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں ان کا ذکر کریں، تو امہات المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کریں، تو بچیوں کے دل میں پھر وہ حیا کا نور پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسرا، کسی دوست نے سوال پوچھا کہ یہ جو استعمال شدہ کپڑے ہیں، مثلا لنڈے کے جو کپڑے ہیں، جو یوزڈ کپڑے خریدے جاتے ہیں، سیکنڈ ہینڈ کپڑے، تو جو استعمال شدہ کپڑے ہم خریدتے ہیں وہ عموماً دوسرے ملکوں سے آتے ہیں جو کہ غیر مسلموں کے استعمال شدہ ہوتے ہیں، تو کیا ان کو پہن کے نماز ہو جاتی ہے؟ تو یاد رکھیں اس کی 2 صورتیں ہیں کہ آپ نے استعمال شدہ کپڑے لیے ہیں، اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو آپ اسے استعمال کرنے سے پہلے دھو لیں، دھو کے استعمال کریں تاکہ احتیاط ہو جائے، آپ اسے دھو کر استعمال کریں، پھر تو کوئی حرج نہیں، پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ان دھلے کپڑے یعنی دھوئے بغیر سیکنڈ ہینڈ کپڑے، استعمال شدہ کپڑے یعنی لنڈے کے کپڑے لے کر بندہ استعمال کرے، تو اگر تو آپ اسے دھوئے بغیر استعمال کرتے ہیں تو فقہاء نے اسے مکروہ تنزیہی لکھا ہے، یعنی یہ ناپاک نہیں،
اور نہ انہیں استعمال کرنے والا گناہگار ہوگا، بس شریعت نے ناپسند کی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، ایک کراہت ہے، اور اگر آپ دھو لیں گے تو وہ صورت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر اس پر نجاست نہیں لگی تو پھر وہ مکروہ تنزیہی ہیں، یعنی پہننے والا گناہگار نہیں ہوگا، لیکن شریعت نے پسند نہیں کیا۔ اور اگر نجاست لگی ہے تو پھر وہ مکروہ تحریمی ہے، اور بعض اوقات تو حرام پر بھی صورت چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ انہیں دھو کر استعمال کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے، لیکن اگر دھوئے بغیر بھی استعمال کر لیں تو وہ پہننے سے بندہ گناہگار نہیں ہوتا۔ اور اس کی دلیل آثار صحابہ سے ملتی ہے کہ جب جنگیں ہوتی تھیں تو محققین نے لکھا ہے صحابہ کرام جب مال غنیمت حاصل کرتے تھے تو وہ چیزیں استعمال کرتے تھے، اگر ان پر بظاہر نجاست نہ لگی ہو تو وہ کپڑے، وہ لباس، وہ چیزیں، وہ زرہ وہ استعمال کرتے تھے، لیکن اگر نجاست لگی ہوتی تو پہلے انہیں دھویا جاتا پھر انہیں استعمال کیا جاتا۔ تو احتیاط یہی ہے کہ آپ انہیں دھو کر اچھی طرح پاک کر کے استعمال کریں۔ کسی بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ عموماً اس طرح کیا جاتا ہے کہ اگر فیکٹریوں میں یا کارخانوں میں اگر کوئی مزدور کسی حادثے کی وجہ سے فوت ہو جائے تو اسے خودکشی ڈکلیئر کیا جاتا ہے، تو کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟ میرے بھی ایک دوست ہیں، ایک محترم ہیں، انہوں نے بھی اپنی ایک آپ بیتی سنائی تھی کہ کس طرح پولیس نے پھر وہ خودکشی ڈکلیئر کر کے تو پھر معاملہ دبا دیا۔ اس پہ پھر انہیں طرح طرح کے نقصانات تھے اگر وہ حادثہ قرار دیا جاتا، کمپنی پر تھے اور دیگر ایک بلڈر کمپنی تھی۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ یہ بالکل غلط ہے اور ناجائز ہے۔ جو جس کی موت ہے طبی موت ہے یا حادثاتی موت ہے، آپ اسے خودکشی کر کے کتنے گناہ کر رہے ہیں۔ ایک تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور دوسرا آپ مرنے والے پر بہتان لگا رہے ہیں، اور بہتان بہت بڑا گناہ ہے۔ بہتان کو گناہ عظیم کہا گیا ہے۔ یہ گناہ آپ کر رہے ہیں، ایک تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور دوسرا آپ مرنے والے پر بہتان لگا رہے ہیں، اور کسی پر بہتان لگانا یہ عظیم گناہ یعنی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے عوامر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ معزز ناظرین کرام، آپ کے سوالوں کے جوابات کے بعد آج کا وظیفہ سماعت کر لیں۔ کسی دوست نے وظیفہ پوچھا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اگر شدید قسم کا جھگڑا ہو جائے تو دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے اور صلح کے لیے کون سا وظیفہ ہے؟ زوجین کے مابین میاں بیوی کے درمیان جھگڑا پیدا ہو جائے تو صلح کے لیے کون سا وظیفہ ہے؟ تو وظیفہ سماعت کر لیں کہ آپ نے اول اور آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، اور 41 دفعہ پڑھنا ہے توسین۔ یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ ہمارے گھروں میں جو لوہے قرآنی کا نقش لگا ہوتا ہے اس میں یہ حروف شامل ہیں۔ توسین، توسین میم، ہا میم، عین سین قاف۔ اور پھر سورہ رحمان کی آیت ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ یہ آپ کسی میٹھی چیز پر دم کر کے زوجین کو، میاں بیوی کو کھلائیں تو انشاءاللہ دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ 41 دفعہ توسین، توسین میم، ہا میم، عین سین قاف، اور سورہ رحمان کی آیت ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ یہ کسی بھی میٹھی چیز پر دم کر کے کھلا دیں زوجین یعنی میاں بیوی کو تو انشاءاللہ دلوں میں محبت کا نور پیدا ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ يا من له صبري وكل شكايتي وبقربه كم تنجلي أشجاري